خطیب لاثانی جانشین علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید حضرت علامہ فضیلت الشیخ قاری حنیف ربانی صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ حنیف ربانی صاحب، علماء اہل حدیث، جانشین شہداء، جانشین شہداء قاری محمد حنیف ربانی صاحب۔ السلام علیکم۔ الحمد للہ الحمد لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له وليا من الذل وكبره تكبيرا۔ سبحان اللہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔
إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دبا بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، آج دا عظیم الشان اجتماع اور فقید المثال پروگرام جس کے اندر تسی حضرات علاقہ بھر تو بڑے ذوق، بڑی محبت اور بڑی کثرت دے نال تشریف فرما ہو، رب العالمین دے حضور درد دل نہ دعا فرمانا، اللہ ساڈا سب دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے، اور جس ذوق، محنت اور محبت دے نال احباب جماعت نے اس پروگرام دا انتظام و اہتمام کیتا ہے، اللہ انہاں دی اس کاوش، کوشش اور محنت نو بھی شرف قبولیت دے نال ہمکنار فرمائے۔ میرے ذمے سیرت جد الانبیاء سیدنا جناب ابراہیم علیہ السلام دے عنوان اور حوالے نال کچھ کہن دی ذمہ داری لگائی گئی ہے، اور میں انشاءاللہ الرحمن کوشش کراں گا کہ اپنی گزارشات اور معروضات اس عنوان اور اس حوالے نال ہی تساڈے گوش گزار کر سکاں۔ ابتدا دے اندر ایک بات ذرا ذہن نشین فرما لو کہ رب کائنات نے جو شرف، جو اعزاز، جو مرتبہ اور منصب جناب انسان کو بخشے ہے، اور کسی مخلوق دے حصے چ نہیں آیا کہ جس خالق و مالک دے کول اتنی طاقت ہے، اتنا زبردست اور اتنا بڑا بادشاہ ہے کہ آسمان بنائے، زمینہ بنایا، چاند، سورج اور ستارے بنائے، ندی نالے، دریا اور سمندر بہائے،
پہاڑا دیاں چوٹیاں بنائیاں، جس خالق و مالک کول اتنی زیادہ طاقت ہے او چاہتے تے آدم علیہ السلام دا وجود پاک لفظ کن کہہ کے تیار کرن تے بنان تے قادر سن، لیکن اللہ ذوالجلال نے اس طرح بنایا نہیں، بلکہ انسان نال خاص اللہ نے محبت فرمائی، خاص پیار فرمایا، اور رب العالمین نے جناب آدم علیہ السلام نو بنایا کس انداز نال؟ ذرا قرآن دے الفاظ تے غور فرمانا، ایک اتنا بڑا اعزاز اللہ نے انسان کو عطا فرمایا۔ رب العالمین نے بنایا آدم علیہ السلام کو کس طرح؟ اللہ ذوالجلال فرماندے نے خلقت بیدی، خلقت بیدی، اللہ ذوالجلال نے آدم علیہ السلام دا وجود پاک اپنے ہاتھاں نال بنایا ہے۔ سبحان اللہ، آدم علیہ السلام دا وجود پاک اللہ ذوالجلال نے اپنے ہاتھاں نال تیار فرمایا، ہاتھ نال بنایا، اور پھر بنا کے نہ رب العالمین نے اور محبت دی انتہا فرمائے۔ ایک کارخانے دار، ایک فیکٹری دا مالک، ایک کارخانے دا مالک، وہ نئی آئٹم لے کے آئے، نیا کپڑا تیار کرے، نیا برتن تیار کرے، او دیاں تعریفاں اندر زمین آسمان دے کلابے ملائی جاندہ ہے، او دیاں تعریفاں اندر اشتہارات دے رہے ہیں، اخبارات دے اندر خبراں آ رہی آنے، او دیاں تعریفاں کردہ نہیں تھکدا۔ میں قربان جاواں، کسے دی تعریف تسی کرو، کسے دی تعریف اسی کریے، اور انسان نو اللہ نے کتنا بڑا اعزاز عطا فرمایا کہ انسان دی تعریف ساری کائنات دا رب کرتا پیا۔ انسان دی تعریف خود رب العالمین فرما رہے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جناب آدم علیہ السلام نو بنایا، بنا کے کائنات دا رب آپ تعریف کرن لگا۔ اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہہ دیو، ہمت کرو، ودی نو ڈر کوئی نہیں، آئی گئے اللہ دی توفیق نال ماشاءاللہ۔ میں حیران ہاں کہ اتنا عظیم الشان اجتماع، دوستانوں میں کہہ رہے ہیں مسلسل بارش ہو رہی ہے، ساڑھے جماعت دے امیر ماشاءاللہ محترم عبدالرؤف بٹ صاحب حافظہ اللہ، اللہ نے سیدنا لمبی زندگی عطا فرمائے، اور مولانا ساجد الرحمن یزدانی صاحب اور ظہیر صاحب اور انہاں دے رفقا احباب جماعت جنہ بڑے ذوق اور محبت ہے، اور میں سمجھنا ساری انہاں دے اخلاص دی برکت ہے، اخلاص دی برکت۔ سارا دن مین پیندا رہا، تے کوٹلی والے ہو سارا دن آسمان تو پانی وسدا رہا، تے میں چاہنا اج میں ہن قرآن دا مین پا دے، تہاڈا قرآن سننوں جی کردا ہے۔ ماشاءاللہ قرآن دے الفاظ تے ذرا غور فرمانا، آقا علیہ السلام تے قرآن نازل ہو رہے ہیں، اور جدو قرآن سنو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اور کچھ نہ آئے تے انا للہ بڑی رکھے آدھے، تاکہ میں نو پتہ لگتا ہے ماشاءاللہ تسی جیون دے بھی ہو تے اجے تسی جاگ دے بھی ہو۔ اللہ کو اڈا آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنے دربار اندر قبول فرما لے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دا ایک فرمانے گرامی نوٹ فرما لو، آمنہ دلال علیہ السلام فرمان دینے اے مسجداں ساریاں جنت دے باغ نے، مسجداں جنت دے باغ نے، تے اینا باغاں میں جدوں آؤ کوئی کھا پی لیا کرو، کوئی چار چگ لیا کرو۔ آقا تے کھان پین والی شے کیڑی ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے مسجدہ جنت دے باغ نے، تے اینا باغاں دا پھل کیے سبحان اللہ۔
لگے نا مشکل لگے انج سمجھیا کرو جنت دے کیلے کھان ڈے پھر ذرا سوکھا ہو جائے گا نا ڈبل مزہ ہو جائے گا میں قربان جاواں صدقے جاواں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کدی کدی نہ رب العالمین اپنے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دنیا دے اندر بھی جنت دا نظارہ کروایا ایک دفعہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں آپ جماعت کروا رہے ہیں نماز پڑھا دیا آقا اپنی جگہ تو ذرا آگے بڑھ دینے اپنا نبوت والا ہاتھ ذرا آگے بڑھایا جنہیں بندہ کچھ چیز پھڑن دی کوشش کرتا ہے اپنا ہاتھ مبارک آگے بڑھایا پھر میرے پاک پیغمبر جلدی نال واپس اپنے مسلم اپنی جگہ تے تشریف لے آئے سلام پھیریا نماز تو فارغ ہوئے میں قربان جا کتنے معتب نے نبی علیہ السلام دے صحابہ آپ دے مقتدر بڑے ادب نال بڑے احترام نال پیارے پیغمبر علیہ السلام دے کول آئے اللہ دے پیارے نبی جی آج نماز دی حالت اندر کوئی نیا آرڈر جاری ہویا فرمایا نا حضور آج خلاف معمول تسی اپنی جگہ تو ذرا آگے بڑھو نماز دی حالت اندر آقا تسی اپنی جگہ تو ذرا آگے بڑھے ہو پھر اپنا ہاتھ مبارک بھی تسا آگے بڑھایا حضور پھر واپس اپنی جگہ تے تشریف لے آئے ہو خیریت سی نا آپ فرما دینے ہاں نماز دی حالت اندر اللہ نے سارے پردے ہٹا کے جنت میرے سامنے کر دیتا سی سارے پردے ہٹا کے اللہ ذوالجلال نے جنت میرے سامنے کر دیتا سی تے میں ویکھیا جنت دے اندر انگوراں دے گچھے لگے نے میں ہاتھ اگے بڑھایا کوئی توڑ کے تانوں وکھاواں تے جے میں توڑ لیندا تے ایک ٹبر نو ایک دانا ہی بڑا سی ایک کہ جدا تانا ایڈا وڈا ہے او گچھا کیڈا وڈا ہوئے گا اور جیڑا گچھا ایڈا وڈا ہے او ویل کتنی بڑی ہوئے گی اور جیڑی ویل اتنی بڑی ہے او جنت کتنا بڑا ہوئے گا سبحان اللہ دعا کرو اللہ جویں سانو ایتھے اکٹھے فرمایا دے سونیا حوض کوثر تے جمع فرما دینا اللہ اپنے پاک پیغمبر دی قیادت دے اندر جنت الفردوس دا داخلہ نصیب فرما دینا پیارے پیغمبر علیہ السلام فرما دینے مسجد جنت دے باغ نے انہا باغاں دا پھالے سبحان اللہ اور ایک دوسری روایت پیارے پیغمبر علیہ السلام دی زبان نبوتوں نکلے الفاظ اپنے دامن دی زینت بنا کے لے جانا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ ایک دن دے اندر 100 مرتبہ پڑھ لیندہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سونے آپ ملے گا کی آپ فرماندے نے 100 مرتبہ ایک دن دے اندر سبحان اللہ و بحمدہ پڑھن والا سمندر دی چاک دے برابر بھی اے دے صغیرہ گناہ ہونگے دے اللہ سارے آتے معافی دے قلم پھیر دیں گے اور تسی اندازہ کرو ہاں کہ اگر زیادہ تو زیادہ 5 منٹ لگن گے 5 نہیں چلو 10 منٹ لگ جان گے 10 منٹ جے سارے گناہ معاف ہو جانتے سودا مہنگا بولو سودا مہنگا نہیں اس واسطے اللہ دے گھر چاہے ہو سبحان اللہ الحمدللہ دیاں صدامہ بلند کر دے رہا دے اللہ ذوالجلال نام اعمال دے اندر اپنی رحمتاں دے برکتاں دا نزول فرما دے رہیں گے میرے بھائی میرے برادر میں دس رہا ہوں اللہ ذوالجلال والاکرام نے بنا کے نا آدم علیہ السلام نو رب العالمین فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون
تین دی قسم ہے، مینوں زیتون دی قسم ہے، مینوں طور سینا دی قسم ہے، سونیا مینوں تیرے پیارے شہر دی قسم ہے۔ اے عرشاں والے ربا اسی دے بغیر قسماں تو بھی تہاڈا ہر فرمان منن واسطے تیار ہاں۔ کیوں؟ تسی آقا ہو، تسی داتا ہو، اسی تہاڈے فقیر ہاں، تسی خالق ہو، اسی تہاڈی مخلوق ہاں۔ اللہ بغیر قسماں تو بھی ہر حکم تہاڈا اسی منن واسطے تیار ہاں۔ او ایڈی اہم بات کیڑی ہے جدے واسطے ایک دو نہیں بلکہ کٹھیاں چار قسماں تساں اٹھائیاں نے۔ فرمایا میں چار قسماں اٹھا کے کہہ رہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ میں سب نالوں اعلیٰ سب نالوں سونا بنایا تے انسان بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بنا کے نا رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام دا سلسلہ جاری فرمایا۔ دعوت و تبلیغ واسطے اللہ جلال دے پیارے نبی تشریف لے آندے رہے۔ اللہ ذرا قرآن دے الفاظ دے غور فرمانا۔ اللہ جلال دے پیارے نبی جو بڑے بڑے برگزیدہ تشریف لے آئے۔ میں جنہ دا تذکرہ کرنا چاہنا جد الانبیاء سیدنا جناب خلیل علیہ السلام دی ذات گرامی جنہ نال اللہ ذوالجلال والاکرام دا خاص پیارے خاص محبتانے ہمیں خلو ذرا وعدے ہون لگے دے عہد معاہدے ہون لگے دے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ۔ اے میرے ابراہیم فرما بردار بن جاؤ۔ اے جواب عطا کیے فرماندے نے اسلمت لرب العالمین۔ ساری کائنات دے رب دا تابعدار بن گیا، میں وہ دا فرما بردار بن گیا۔ رب العالمین فرماندے ہون گے اے میرے پیارے خلیل گل تہاڈی ٹھیک ہے پر اگلی گل بھی نوٹ فرماؤ۔ قدم قدم تے امتحان آؤں گے، قدم قدم تے آزمائشاں آؤں گیاں، قدم قدم تے مصیبتاں آؤں گیاں۔ اے میرے پیارے خلیل علیہ السلام دے کتے گھر چھڑنا پے گا، کتے وطن چھڑنا پے گا، کتے خاندان چھڑنا پے گا، کتے برادری نو خیر بات کہنا پے گا، کتے وقت حکمران دیاں اکھاں وچ اکھاں پا کے کلمہ حق کہنا پے گا، کدی اگ وچ چھالا مارنیاں پین گیاں، کدی بیٹے دے گلے تے چھری رکھنی پے گے۔ اے سوچ سمجھ کے فیصلہ کرے آدھے ایک کوئی جواب اسلام تو لرب العالمین۔ اور ساتھ بتا دے کتنی اعلیٰ جناب خلیل علیہ السلام دی میرے تواڈے پاک پیغمبر علیہ السلام آمنہ دے در یتیم دے بارے رحمان نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ قیامت تک دے آن والے ہوں میں تواڈے واسطے اپنے مصطفیٰ دی ذات نو نمونہ بنا دیتا ہے۔ میں پیارے پیغمبر علیہ
السلام دی ذات نو تواڈے واسطے کامل ترین اکمل ترین بہترین نمونہ بنا دیتا تے جدوں مصطفیٰ دی باری آئی کانت لکم اسوۃ فی ابراہیم لوگاں واسطے قیامت تک دے لوگاں واسطے مصطفیٰ علیہ السلام دی ذات نمونہ تے مصطفیٰ علیہ السلام نو فرمایا سونیا تواڈے واسطے خلیل اللہ نمونہ نے سبحان اللہ اتنی اعلیٰ اور صدقے جامع حضرت ابراہیم علیہ السلام دے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ فرماتے ہیں میں جدوں معراج کے سفر تے گیا نا انبیاء علیہ السلام نال ملاقاتاں ہوندیاں گئیاں انبیاء نال ملاقات کتے جناب عیسیٰ علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام آدم علیہ السلام دے نال ستویں آسمان دے آپ فرماتے نے میں گیا نا جناب ابراہیم علیہ السلام ایک بیت المعمور دی دیوار نہ ٹیک لگا کے آپ تشریف فرمانے جبریل میرے نال نے جبریل کہنے لگے سونےوں اے تواڈے ابا جی ابراہیم نے فسلم انہاں سلام آکو انہاں سلام آکو آپ فرما دینے میں آگے بڑھیا ایک بیت المعمور دی دیوار نال ٹیک لگائیے اور بیت المعمور جس طرح زمین تے بیت اللہ نا اللہ سارے آنو بخائے اولی اولی آمینہ دے جی میں مہنگائی بڑی ہو گئی ہوئے آمین تے کہہ دو آمین کہہ دو قبول ہو گئی تے انشاءاللہ اسباب بھی اللہ آپ پہ ہی پیدا فرما دے گا اس بات یہ دے تو ڈریا کرو بھی آمین قبول ہو گئی تو پھر پیسے کتوں ہوں گے پیسے بھی اللہ آپ پہ ہی عطا فرما دیں گے اللہ والجلال دے پیارے خلیل علیہ السلام بیت المعمور دی دیوار نہ ٹیک لگائیے اور بیت اللہ زمین دے سینے تے ایک سمجھو کہ پوری روح زمین دا سینٹر وہ ہے بیت اللہ اور ستویں آسمان دے بیت اللہ دی بالکل سیٹ دے آسمانہ دے ایک اللہ دا کارے جدا نام بیت المعمور اس گھر دے اندر جا کے عبادت اسی کرنے تے بیت المعمور دے اندر آ کے عبادت اللہ دے فرشتے کرتے نے اور کوٹلی والے تانوں پتہ ہے کہ فرشتیاں دی تعداد اتنی زیادہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیت المعمور دے اندر ایک دن وچ 70,000 فرشتے ہوندے نے تے جیڑا ایک پھیرا پا جاندا قیامت تک اودی دوبارہ باری نہیں آئے اتنی تعداد ہے اللہ دے ملائکہ دے فرشتیاں دے فرمایا بیت المعمور بالکل بیت اللہ دی سیت ہے یعنی تو بیت المعمور تو کوئی چیز اگر زمین دی طرفے گرائی جائے تے سیدھی بیت اللہ دی چھت تے آ کے ڈگے گی بالکل سینٹر دے اندر ہے آپ خلیل اللہ علیہ السلام تشریف فرمانے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے میں اگے بڑھے السلام آکھیا جناب خلیل علیہ السلام نے اہلاً سہلاً مرحبا جی آیا نو خوش آمدید آکھیا یار تسی اندازہ کرو خان کہ جیدہ بیٹا علاقے دا چودھری بن جائے علاقے دا سردار بن جائے ایم پی ایم این اے بن جائے اور باپ خوشی دا اظہار کر دے یا جیدہ بیٹا خطیب بن جائے عالم دین بن جائے شیخ الحدیث بن جائے پروفیسر بن جائے وہ جناب خوشی نال بھولیا نہیں سماندہ اور اس باپ دی عظمت دے کیا کہنے کہ جدے سامنے ایسا بیٹا کھڑا کہ جدے سر دے اللہ نے دوہاں جہانہ دی سرداری دا تاج ٹکا دیتا ہے اللہ جلال نے دوہاں جہانہ دا سردار بنایا تے محمد مصطفیٰ نو بنایا صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیغمبر علیہ السلام فرمان دے ان سے آبا بڑے الرٹ ہو کے بیٹھے نے حضور
علیہ السلام کی گفتگو سن رہے ہیں. تسی ویندے ہو نا کوئی وڈیرا بندہ بزرگ آدمی اپنے پوتریاں دوتریاں نو لے کے بیٹھدا ہے نا تے وہ سنادا ہے تہاڈا دادا انج دا ہوندا سی, ساڈا پردادا انج دا ہوندا سی, او دا نک انج دا سی, او دیاں اکھاں انج دیاں سن. تے بچے بڑے ہن تے خیر وہ دور ہی لنਘ گیا نا کہ جدوں وڈیرے بالاں نوں کول بھا کے گلاں سناندے سن. ہن فیس بک جیوندی رہے ہن فیس بک تو ہی خیال نال ویل نہیں ملدا. اتھوں ویل ملے تے کوئی وڈا کسے چھوٹے نو دسے, وہ چھوٹا کسے وڈے دی گل سنے. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں سیاپا الٹ ہو کے چوکنے ہو کے ہمادن سراپا گوش ہو کے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی گفتگو سماعت فرما رہے ہیں. میرے آقا فرماتے نے جن نے ابراہیم علیہ السلام نو ویکھنا ہے او مینوں ویکھ لے. سبحان اللہ. جن نے ابراہیم علیہ السلام نو ویکھنا او مینوں ویکھ لے کیونکہ میری شکل جناب ابراہیم علیہ السلام نال رلدی ملدی ہے. فرق صرف اتنا ہے ابراہیم علیہ السلام دا قد ذرا لمبا سی, اور پتہ کتنا لمبا سی. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں کول کھلو کے نا اینج اتا ہو کے مینوں ویکھنا پیا ابراہیم علیہ السلام دے لمبا قد سی ابراہیم علیہ السلام دا. اتنا فرق ہے. ورنہ آپ فرماندے نے میری شکل اپنے بابا خلیل علیہ السلام نہ ملتی جلدی ہے. او جناب ابراہیم اللہ ذوالجلال نال وعدے ہو چکے نے, کائنات دے رب نے اور ذمہ داریاں ڈال دیتیاں نے. اللہ ذوالجلال والاکرام فرما رہے ہیں پیارے خلیل دعوت دا آغاز کر دیو. یا اللہ کتھوں کراں سوال پیدا ہوتا ہے. بندہ کسی کو دعوت دے یا نماز پڑھیا کر, وہ آندا اچھا جی تہاڈی مہربانی تساں مینوں یاد کرایا ہے یا دعوت دیتی جی پڑھ. کئی ایسے ہوندے نے وہ آندا نماز پڑھ بھائی تے وہ آندا پہلا اپنے پیو نوں تے پڑھا. اور تیرا پیو تے نماز پڑھدا تے سانوں بہتیاں دی سا چکی پھرنا ہے. وہ آندا بھاجی نماز پڑھیا کرو, نماز تے سارے دی سانجھی. وہ آندا پہلا اپنے بھراواں نوں تے نمازی بنا. اے ہوندا ہے ہاڈ آرامی. اللہ سانو سارے نو پکے نمازی بنا. اللہ ذوالجلال دے پیارے خلیل علیہ السلام نو آرڈر ملیا دعوت دا آغاز کرو. یا اللہ کتھوں؟ فرمایا کرو شروع کرو, مننا نہ مننا بعد دی گل ہے. کل نو کوئی اے نہ کہہ سکے بھی پہلا پیو نو تے سمجھا لے, پہلا گھر نو تے سدھیاں کر لے. منوانا نبی دی ذمہ داری نہیں, سنانا نبی دی ذمہ داری ہے. سنانا تیری میری ذمہ داری ہے. انبیاء علیہ السلام دی دعوت دینا ذمہ داری ہے. منوانا نبیاں دا کم نہیں, عرش والے رب دا کم ہے. دل میرے اللہ دے قبضے اندر نے, دل رب العالمین دے اختیار دے اندر نے. اللہ ذوالجلال فرماتے نے پیارے دعوت دا آغاز اپنے گھروں ہی کرنا. جی کر دینا وا ہن اینج باپ سامنے بیٹھا تے جناب خلیل علیہ السلام دعوت دا آغاز فرمان لگے نے. قرآن نے بڑا پیارا نقشہ کھچیا. اللہ فرماندے نے یا آبات خلیل علیہ السلام دی دعوت دا نقشہ رحمان نے کھچیا. اینج باپ نو سامنے بٹھایا تے فرماندے نے یا آبات لما تعبدو ما لا یسمعو ولا یبصرو ولا یغنی عنک شیئا. قرآن سنو جی کردا قرآن سنو جی کردا تے نا. اللہ سانو قرآن دا سچا پیار نصیب فرمائے. فرماندے نے یا آباد لما تعبدو ما لا یسمعو ولا یبصرو ولا یغنی عنک شیئا. اے میرے ابا جان کیوں
انہاں دی عبادت کردے ہو ابا جی جیڑے سوندے بھی نہیں ولا یبصرو تے جیڑے ویندے بھی نہیں ولا یغنی عنک شیئا ابا دی جیڑے نفع دے بھی مالک نہیں تے جیڑے نقصان دے بھی مالک نہیں یا ایک اور گل کرتے ہیں یا عبد انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فتبعنی اہدک صراطا سویا اے میرے ابا جان جیڑا علم میرے کو لایا یہ دے شک نہیں آپ تسیوں بیٹا میوان وڈے تسیوں چھوٹا میوان پر اے میرے ابا جان جیڑا علم میرے کو لایا وہ تو آڈے کول نہیں اے جیڑی ساڑی سوچ ہے نا لیا تسی نوے چمپے ہو سانوہ تیسا سنانا لے ساڑے پیو دادے والا گمراہی مر گانے ساڑے باپ دادے والا مسئلے کا پتہ ہی نہیں لگا اور ساڑے تُبے بیٹھے والا چٹے آ گیا نے داڑیاں ساڑیاں سفید ہو گئی نے سر ساڑے چٹے ہو گیا نے کہ تسی جم دے بہتیاں آتار بیٹھا چکی پھر دے ہو اور سونے ہو پتہ لگا اے ضروری نہیں کہ جیڑا علم وڈیاں کول نہ ہوئے اور چھوٹیاں نو بھی نہیں ملدا اے میرے مالک دی تقسیم ہے اللہ چاہے تے چھوٹیاں نو بہتی عقل تے فہم تے علم عطا فرما دے انہوں پچھڑ والا جو کوئی نہیں اللہ جلال دا نظام ہے ابا جی تسی باپ ہو میں تو اڈا بیٹا ہوں تے ابا جی گالے وے جیڑا علم میرے کول آیا وہ تو اڈے کول نہیں تے ابا جی جنت جان واسطے جب تک ابراہیم دی تابعداری نہیں کرو گے جنت جا سکتے جنت نہیں جا سکتے ہن مشرق دا تے مواہد دا فرق بڑا ہوندہ ہے ایک گل کوٹلی والے آزاد کشمیر دے او ساتھیوں ایک گل ذرا ذہن دے اندر بیٹھا لو دنیاوی لحاظ نہ کسی اولاد نو اجازت نہیں کہ وہ اپنے ماں باپ دی بے ادبی کرے گستاخی کرے دنیاوی لحاظ نہ انہاں دا ادب کرنا انہاں دا احترام کرنا انہاں دی عزت کرنی ہے ہاں جتے شریعت دا مسئلہ آ جائے باپ آکے اللہ نال شرک کر ماں آکے اللہ نال شرک کر اے گل ماں باپ دی بھی مننی اے نہیں مننی نبی علیہ السلام ایک دن نہ تشریف فرمانے صحابہ موجود نے حضور دا ایک غلام آیا حضرت سعد دا نام رضی اللہ تعالی پریشان حضور فرماندے نے پیاریا خیریت ہی ہے نا اللہ دے پیارے نبی جی ایک پریشانی آ پئی ہے ماں نو پتہ لگا میں تہاڈا کلمہ پڑھ لے آئے آقا ماں غصے چا گئی ہے ترنا دے کے بہ گئی ماں غصے تے ترنا ہی دے کے بہ گئی ہے کھاندی بھی کچھ نہیں پیندی بھی کچھ نہیں تو بٹا اتار دیتا ہے یہ ہوتا ہی کوئی مطالبہ میں تا کھامگی جے محمد دا کلمہ چھڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی جی ایک پاسے آرڈر ہے اللہ رسول دی گل مننی ہے ایک پاسے آرڈر ہے ماں باپ دی گل مننی ہے انہاں دے آنکھیں لگنا آقا عجیب پریشانی آ پئی ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اجے خاموش نے آسمان تو رحمان نے پیغام نازل فرمایا اے میرے محبوب ماں باپ دی فرما برداری کرنی ہے بچے ماں باپ اللہ رسول دی نافرمانی دا حکم کرے تے ماں پیاں دی پھر گل مننی جائز ہے پھر ماں پیاں دی اے گل نہیں جے مننے پروانے قرآن دے میرے آقا علیہ الصلوۃ
گرامی آپ نے مسئلہ سمجھا دیتا ہوں یہ تو اٹھے تے گھر تشریف لے گیا ماں اجے بھی غصے دی حالت دے اندر ماں جی اٹھو کو کھا پی لو سر دے دوپٹہ لو ماں کہنے لگی ایک کوئی مطالبہ محمد دا کلمہ چھڑ دے استغفر اللہ او دے نہ جا کے کفر کر اور مسئلے دا دے پتہ لگ گیا سے جناب سعد اپنی ماں نو فرمان لگے ماں جی گل سنو بڑی اچھی ذات نال مقابلہ پا بیٹھیاں نے